آپ کے علم میں آ گیا تھا جب آپ شری لنکا کے ٹور پہ تھے اور یہ مظہر مجید بھی اپنی فیملی کے ساتھ چھٹی پر آیا, اس کا موبائل گر گیا, وہ موبائل ریپیئر کے لیے لندن میں گیا, انگلینڈ میں گیا, اس کے بیٹے نے گرا دیا تھا, وہ ساری کی ساری ایپیسوڈ ذرا بتائیں عوام کو. جب یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا تو میرے پاس میسیجز آ گئے تھے, اور وہ میسیجز اوپر والے کا ایک نظام ہے کہ میسیجز, موبائل گرا پانی میں ریپیئر کرنے کے لیے لندن میں جس جگہ پہ دیا, میرے دوست اور میرے دوست کے دوست ہیں وہ, انہوں نے جب آن کیا اس موبائل کے, اس کے اندر میسیجز تھے ورلڈ کپ کی, جب ہم T20 کھیلنے گئے ہوئے تھے, تو وہ سارے میسیجز مجھے ملے. تو میں اب یقین بھی نہیں آ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ بھائیوں کی طرح ہیں میرے, یہ سارے کن کاموں میں لگ گئے, کیسے لگ گئے, اچھی خاصی ان کو میچ فیس ملتی ہے, پھر کن چکروں. تو میں رزاق میرے ساتھ ہوتا تھا, اور رزاق دیکھتا تھا میں کہ 3-4 دن سے میں سو نہیں پا رہا تھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا چیزوں کا, میں کیا کروں ان میسیجز کا. میں نے اس وقت کوچ تھے ہمارے وکی بھائی وقاری یونس, ان کو میں نے شیئر کیا, اینڈ دین پھر میں نے مینجمنٹ کو بتایا. تو مینجمنٹ کی طرف سے جو جواب تو میرے لیے بڑا حیرت کے تھا یار کہ بیٹا ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسا کیپٹن میرے لیے بڑی حیرت تھی کہ ہم ورلڈ کپ میں ہم نے یہ حرکتیں کی, ہم کیوں ہارے ہیں, وجوہات پتہ نہیں چل رہی صحیح طریقے سے, صرف جو 5-6 میسیجز تھے وہ مجھے ملے. تو خیر پھر میں نے مینجمنٹ سے کہا, میں نے کہا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں, ان بچوں کو روکیں, ان لڑکوں کے پاس نہ ملنے دیں, ان سے نہ ملنے دیں, یہ لڑکے ہمارے پھنس جائیں گے, ٹریپ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا دیکھتے ہیں. پھر خیر ہم انگلینڈ کے, وہیں سے سری لنکا سے ہمارا ٹور تھا انگلینڈ کا, تو وہاں بیٹھے, مینجمنٹ نے میٹنگ کال کی کہ اس طرح یہ لڑکے گھوم رہے ہیں ٹیم کے ارد گرد, ان سے کوشش کریں کہ دور رہیں. لیکن وہ لڑکوں پہ اثر نہیں ہوا, اور وہ لڑکے ڈریسنگ روم میں بھی آتے رہے, باہر بھی کھڑے ہوتے رہے, ہمارے لڑکے ملتے بھی گئے, مجھ سے بھی انہوں نے کافی کوشش کی ملنے کی, لیکن خیر ان کو پتہ تھا میرا طریقہ, میں نہیں ملتا تھا ان سے. اس سے پہلے 2 T20 میچز ہوئے ہمارے, آسٹریلیا سے ہم جیت گئے. تیسرا میچ ہمارا ٹیسٹ میچ تھا لارڈس کے اندر. وہاں پہ جو سچویشن تھی, وہ لڑکے آئے جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, ہوٹل کے باہر مل رہے ہیں, میچ کی سچویشن بھی خراب تھی ہماری, ہار بھی گئے. بس وہی میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں میں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی, وہاں سے پھر ریٹائرمنٹ. وہ 3 میسیجز جو مظہر مجید کے موبائل سے اور موبائل ریپیئر کرنے والے نے لیک کیے, وہ کیا تھے, کن لوگوں سے تھے, کیا کمیونیکیشن تھی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ بھی تھی. پہلے آپ نے وقار یونس کو بتایا, انہوں نے کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ معاملہ دیکھتے ہیں آگے بڑھے نہ بڑھے, مگر انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا. پھر یاور سعید کو آپ نے بتایا تو انہوں نے آپ سے ٹرانسکرپٹ مانگی, بلکہ کہا کہ بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. وہ ان کو میں نے کاپی دے دی تھی میسیجز کی, انہوں نے مجھ سے مانگی تھی, میں نے کہا جی یہ مجھے آئے تھے, یہ میری ایک امانت ہے, یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس. تو ان کو میں نے خیر دے دی تھی. اس کے اندر کچھ اسی طرح کی میسیج تھے, تو بات بھی بہت پرانی ہو گئی کہ ایک بال روکو گے اس اوور میں, اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, اس اوور میں آؤٹ ہونے کی کوشش کریں. اس طرح کے کچھ میسیجز تھے جو مجھے یاد آ رہے ہیں تھوڑے بہت, وہ میں نے مینجمنٹ کے حوالے کر دیا تھا اس وقت. اور رزاق بھی آپ سے کہتے رہے, رزاق کو آپ نے میسیجز کا نہیں بتایا, مگر آپ کتاب میں لکھتے ہیں کہ رزاق آپ کو یہ کہتے رہے, رزاق مجھے بتاتا رہا مسئلہ لگ رہا ہے سلمان. رزاق مجھے ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ کے بیچ میں بھی بتاتا رہا کہ لالا مجھے شک ہوتا ہے, ان کو 1-2 لڑکوں پہ شک ہوتا ہے. میں نے کہا رزاق کیا باتیں کر رہے ہو, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہیں, کیوں اس طرح کی حرکتیں کریں گے یہ لوگ. لیکن رزاق جو مجھے کہتا تو میں مانتا نہیں تھا, اس لیے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا اس بات. لیکن رزاق بتاتا تھا. جب میسیجز آپ نے دیکھ لیے تھے اس کے بعد بھی رزاق نے کہا, مگر آپ خاموش رہے, آپ نے رزاق کو بتایا نہیں میسیج. میں نے رزاق کو بعد میں بتایا, پہلے 3 دن تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود رزاق مجھے کہتے تھے کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو, نیند کیوں نہیں آ رہی. میں چاہ رہا تھا کہ نہ پتہ چلے رزاق کو, ایک ٹیم میٹ کو, کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایز اے کیپٹن میں چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو کسی طرح سارٹ آؤٹ کریں کہ یہ ہو کیوں رہی ہیں. پھر رزاق کو آخرکار میرے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوتا, تو پھر میں نے بتایا کہ اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی 2-3 دنوں سے. پھر ایک میچ میں جب آؤٹ ہوئے ہیں سیکنڈ اوور میں سری لنکا کے اگینسٹ سلمان بٹ, اس وقت بھی رزاق نے آپ سے کہا کہ مجھے گھپلا لگ رہا ہے اس میں, اور اس وقت بھی آپ نے کہا کہ جانے دو. بس اس وقت میرا مطلب کہ یقین, وہی والی بات ہے شاہ کہ یقین نہیں ہو رہا. میں نے کہا ذرا چیزیں سامنے آ جائیں گی, پتہ چل جائیں گی. آج تک ان لوگوں کو, اچھا ایک بار میں بات بتا دوں آپ کو شاہ کہ آج تک یہ جنہوں نے کیا ہے سلمان بٹ وغیرہ, اب یقین آج تک یہ شک کرتے ہیں کہ ہمیں لالا نے پھنسوایا ہے, کہ لالا کی وجہ سے ہم پھنسے اور لالا کی وجہ سے ہمارے کرکٹ کیریئر ختم ہوئے ہیں. دیکھ, ایک تو اچھی بات ہے کہ وہ پکڑے گئے, ورنہ پاکستان کا کیا حال ہو جانا تھا آگے فیوچر میں. دوسری چیز یہ کہ میں نے کسی کو نہیں, نیوز آف دا ورلڈ کو میں نے نہیں بتایا. بک کے اندر مینشن کیا ہوا ہے میں نے کہ ایک بندہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جب فرسٹریٹ ہو گئے کہ مینجمنٹ بھی بات نہیں سن رہی ہے, وقار یونس ایکشن نہیں لے رہے, مینیجر بھی نہیں ایکشن لے رہا, تو پھر آپ نے نیوز آف دا ورلڈ کو لیک کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا. اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میں بک میں جھوٹ کا سارا میں کبھی نہیں لیتا, میں بک میں لکھ دیتا کہ میں نے کیا ہے. یہ جو میرے ساتھ میرا دوست تھا وہ بھی سری لنکا ٹور پہ تھا, اور وہ میرے حالات دیکھ رہا تھا. رزاق کو بھی پتا تھا اور اس کو بھی پتا تھا. اس نے پھر اس چیز کو جو ہے نیوز آف دا ورلڈ, اس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا, نیوز آف دا ورلڈ. اس میں ایک اور چیز جو ہوئی ہے جو بک میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لالا کو جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے,
یہ باقی جو ادھر پاکستانی کمیونٹی جو ٹائٹ نیٹ تھا یہ باتیں چلنا شروع ہو ہو گئی تھی. یہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ ٹیم کے اندر بھی یہ بات میسیجنگ آ گئی تھی, اور ٹیم کے باہر جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہ باتیں چل رہی ہیں. شاپ کیپر سے پھر باتیں بہت آگے تو جب باتیں چلتی ہیں تو آبویسلی نیوز آف دا پریس ورلڈ تو کو آپ کے آتا کسی ہے. دوست نے کہا کیا ہوا تھا؟ میرے دوست نے دیا اس کو. نیوز آف دا ورلڈ اب مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ اس نے دے دیا. جب میں نے اس سے کہا کہ یار تم نے اس کو دیا ہے تو پھر کہہ رہے انہوں نے منع کیا کہ ہم یہ چیز تو نہیں لگا سکتے, ہاں ہم انویسٹیگیٹ اپنی طرف سے کریں گے, اس لیے کہ بہت بڑی چیز ہے. جب انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی تو اسی میں وہ ٹریپ ہو گئے سارے. یہ آپ کو پھر پتہ چل گیا کہ سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے, اور ایک ٹیسٹ میچ ہوتا ہے آسٹریلیا میں, وہ آسٹریلیا کے خلاف انگلینڈ میں, آپ جس میں باقاعدہ طور پر آپ نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ غصہ بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا تھا, اور اسی میچ میں آپ نے فیصلہ کیا جب آپ آؤٹ ہو گئے, مگر آپ نے اس کے باوجود اپنا نائب کپتان بھی سلمان بٹ کو بنا کے رکھا, اور آپ جب آپ نے فیصلہ کیا اس میچ میں آؤٹ ہوتے ہوئے کہ آپ نے اب یہ نہیں کرنی ہے اور ریٹائر ہونے جا رہے, تو آپ نے سلمان بٹ ہی کو کہا کہ تم مجھ سے ٹیک اوور کر لو, جب آپ کو پتا تھا یہ سب. اس کے باوجود میں سلمان بٹ کو کتنا پسند کرتا تھا یہ میں بتا رہا ہوں. میرے سامنے اجاز بٹ صاحب نے 3 نام رکھے کہ تم اپنا وائس کپتان کس کو چاہتے ہو, تو ان 3 ناموں میں سے میں نے سلمان بٹ کا نام دیا, اس لیے کہ سلمان بٹ ایز اے اوپنر مجھے بہت پسند تھا, بہت زبردست پرفارمنس کر رہا تھا, اور کرکٹر بہت اچھا کرکٹر تھا, اور میں نے کہا ینگ بھی ہے, فیوچر کے لیے کپتان بھی میرے بعد اگر کوئی بنے گا, اور بنانا بھی ان کو چاہ رہے تھے, تو میں نے کہا سلمان بٹ کو مجھے دے دیں. جب مجھے چیزیں پتہ چل رہی تھی, سارے میسیجز بھی جب تک مجھے پتہ چل گئے سب کچھ, تو میں نے تنزیہ, ایک ہوتا نا کہ اب تو میں ہٹ رہا ہوں, اب کرو کپتانی جو کرنی ہے, تو یہ کہہ کے میں پاکستان چلا گیا. میرا اچھا یہ وہ جملہ تھا جب آپ نے کہا کہ یہ جملہ وہ سے کر لو کہ ٹھیک ہے میں ہٹ رہا ہوں, جو کرنا ہے کر لو, اب کر لو. میں چلا گیا پاکستان, میں اور رزاق واپس آ گئے ٹیسٹ کے بعد, اور رزاق T20 کے بعد, میں ٹیسٹ کے بعد واپس آ گیا تھا. پھر ہم نے ون ڈے کے لیے دوبارہ جانا تھا, تو ہم ایئرپورٹ پہ تھے, وہ سارا بتایا گیا ہے اس کے اندر. تو رزاق اس والے نقطے پہ میں آ رہا ہوں, مگر آپ نے کنفرنٹ نہیں کیا اس وقت بھی سلمان بٹ کو کہ تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو, یہ حرکتیں کرنا بند کر دو؟ نہیں, میں نے اس وقت نہیں بولا نا اس طرح, اس لیے کہ میرے پاس صرف وہ میسیجز کا ثبوت تھا جو میں نے مینجمنٹ کو دیا. اب میں اس کو تو نہیں بول سکتا کہ تم یہ کام کرتے ہو. وہ ہونا تھا, ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں کھیلنے, اور نیوز آف دا ورلڈ کے اندر وہ ساری رپورٹ پر بریکنگ نیوز چل رہی ہے, میں اور کیا نام ہے اس کا, عبدالرزاق ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے کہ ہم ان کو منع کر رہے تھے کہ دور ہو جاؤ, آج یہ بچے پسند بچا رہے. عامر کو منع کر دیتے, وہ چھوٹا تھا, آپ پسند بھی اس کو بہت کرتے تھے, عامر کو کہتے کہ ان سے دور رہیں, جیسے آپ مینجمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ ان لڑکوں کو دور رکھیں, بٹ مینجمنٹ کی وہ بات نہیں سن رہے تھے, مظہر مجید پھر بھی آتا رہا, عامر کو کہہ دیتے. ان لوگوں کے سارے بچے یہ ساتھ نکلنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے. میں نے کہا ان سے ایسی کوئی بات نہ کروں کہ ان کے دل کو لگے. اوپر سے میرا جو کام تھا وہ مینجمنٹ کو بتانا تھا کہ مینجمنٹ سمجھائے ان بچوں کو, ان کو سمجھائے کہ تم لوگ نہ کرو نہ کرو. لیکن جنہوں نے کرنا ہوتا وہ کرتے نہیں, مان رہا ہوتا نہیں مان رہے ہوتے, انہوں نے مانا نہیں, انہوں نے وہ بات, تو جس کی وجہ سے یہ حالات ہوا. تو آپ نے ریزائن کرتے ہوئے بھی, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے جو ریٹائرمنٹ اس وقت لی, وہ یہ بہت بڑا فیکٹر تھا, آپ نے اسپیشلی لکھا ہوا ہے کہ اس وجہ یہ ایک وجہ بنی. مینجمنٹ کو بھی نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں بھائی, آپ لوگوں نے نہیں اگر ایکشن لینا تو میں جا رہا ہوں. یہ پھر بعد میں نے کہا یہ چیز جب بعد میں کھولوں گا, پھر یہ نہیں, ایسے نہیں کہ یہ کل کو یہ والے میسیجز غلط ثابت ہو جائیں کہ یہ تو میسیجز ہی نہیں ہے, اور میں یہ الزام کہہ کے لگا کے جا رہا ہوں کہ اس وجہ سے لے کے اس وجہ سے کپتانی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور بعد میں کوئی ثبوت ہی نہ ہو, کچھ ہونا, تو اوپر سے میرے اوپر آ جائیں گے یہ سارے. تو میں نے کہا چلو اچھے موقع کے لیے اچھے وقت کا انتظار کر لو, پتہ چل جائے گا کسی نے کیا حرکت کی ہے. اللہ کا جو کرنا تھا وہ پھر کچھ دنوں بعد پتہ چل گیا. اور آپ کو مگر ڈاؤٹ اپنی جگہ پر رہا, اور مینجمنٹ نے کچھ نہیں کیا. بالکل بالکل بالکل. اور جب آپ ایئرپورٹ سے واپس جا رہے تھے تو اس وقت رزاق کے ساتھ تھے, جب آپ نے بتایا کہ آپ نے وہاں امیگریشن کاؤنٹر پر ٹی وی پہ دیکھا کہ پورا اسپاٹ فکسنگ کا اسکینڈل آیا, پھر آپ واپس گئے, آپ کمرے میں گئے تو سلمان بٹ, آصف اور عامر ایک ہی روم میں تھے. عامر سو رہے تھے اور سلمان بٹ آپ سے آگے کہنے لگا کہ ہم نے نہیں کیا. وہ بڑے کانفیڈنس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے کہا اگر تم لوگوں نے نہیں کیا تو جا کے سو جاؤ, دیکھو محمد عامر بھی تو سو ہی رہا ہے نا, ریلیکس ہو کے سو جاؤ, اگر کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب بندہ گلٹی نہ ہو تو پھر تو کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے نا. تو خیر ان کا قسمیں کھا رہے تھے, میں نے کہا کہ بتا دو اگر ابھی بھی کیا تو کوئی ایسی بات نہیں, اور سچ بول دو, سچ میں بہتری ہوتی ہے. لیکن نہیں بولتے رہے. مگر آپ نے کہا کہ اس وقت پھر آپ نے کنفرنٹ نہیں کیا اس کو, جب اس نے کہا کہ وہ قسمیں کھانے لگا کہ ہمیں پھنسایا گیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. مطلب ویسے آپ کو اتنا غصہ آتا ہے, اس وقت بھی آپ کو غصہ نہیں آیا سلمان بٹ کو دیکھ کے؟ مجھے پڑھ کے غصہ آنے لگ گیا. بس مجھے غصہ بعد میں آیا کہ 2 سال جھوٹ بولتے رہے, اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے پلیئرز کو اڑاتے بھی رہے, اور جھوٹ بھی بولتے رہے, قسمیں بھی کھاتے رہے. اس چیز پہ مجھے واقعی غصہ ہے. جیسے محمد عامر کو میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں, کیوں کیا میں نے عامر کو سپورٹ. محمد عامر سے جب میں نے پہلی دفعہ پوچھا کہ عامر آپ نے یہ حرکت کی تھی, شاید بھی مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اچھا اسی ٹرپ میں پہلی دفعہ بالکل عامر نے مجھے سچ بولا, عامر نے جھوٹ نہیں بولا, اور اسی نے عامر نے عدالت میں جا کے بھی سچ بولا, سب کچھ, کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا, سب سے معافی مانگی ہے. تو انسان بڑا ہوتا ہے جو غلطی مانتا ہے اپنی. اور آصف نے کیا کہا آپ کو؟
آصف سے میری کوئی اتنی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے. بات سلمان بٹ نے قسمیں کھا لی نہیں ہوا, عامر نے آپ کو سب سے سچ بتا دیا, بٹ آپ نے سلمان کو نہیں کہا کہ مجھے عامر نے سب کو سچ بتا دیا. سلمان بٹ کو آپ نے نہیں کنفرنٹ کیا. بالکل, وہ مطلب اتنے بڑے قرآن کو اٹھا رہا تھا, قسمیں کھا رہا تھا, میں نے کہا کیا میں زیادہ بیعت کروں, ایسے نہیں, خدا نہ خواستہ قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا تھا, کیا